رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ ناظرین، آج 10واں روزہ ہے اور 10ویں روزے کی نور قرآن کی اس لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ہمیشہ کی طرح روزانہ ہم ایک پارہ اکتساب فیض کے لیے مختص کرتے ہیں اور آج 10واں روزہ ہے اور 10واں پارہ جو ہے اس کے مضامین سے ہم روشنی، رہنمائی اور آگہی حاصل کریں گے۔ سورہ انفال جو ہے بہت سا حصہ اس کا اس پر مشتمل ہے اور اس میں غزوہ بدر کے احکام اور اس کے بعد سورہ توبہ اور پھر اس میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے کہ وہ غزوہ جس میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو غزوے کی تیاری کے لیے اپنے مال پیش کرنے کا حکم فرمایا۔ تو یہ وہ مقام ہے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے پوچھا حل ابقیت لأہلک شیئا، اے ابو بکر کیا اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو نصر السراج کہتے ہیں کہ تصوف کی دنیا میں جو پہلا جملہ کسی صوفی کی زبان سے نکلا وہ یہ جملہ ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا۔ اقبال نے کہا کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے متاع علم و محبت ہے ہوشیار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس کا چشم جہاں میں ہو اعتبار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ مہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اہل بیت اطہار اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وہ لازوال قربانیاں ہیں جس کے سبب قرآن کی ہدایت، روشنی اور رہنمائی ہم تک پہنچی۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اوائل دور میں وہ جذبہ اور وہ اسپرٹ اپنے اصحاب میں پیدا کیا جس کے سبب اسلام جو ہے وہ ایک مضبوط ریاست کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں اس کی روشنی اور رہنمائی پہنچی۔ ناظرین، آج ہم قرآن پاک کی انہی آیات سے اخذ فیض کریں گے اور اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ کو کرواؤں، میں آج کا اسم مبارک آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ الفتاح، رحمت کے دروازے کھولنے والا۔ اور اس اسم مبارک سے جو اکتساب فیض ہے وہ انسان کے لیے رحمتوں برکتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ آج 10ویں پارے کے مضامین کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں مفتی محمد فاروق قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارے دوسرے مہمان بہت بزرگ شخصیت مفتی محمد گل بادشاہ زاہد۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے حمد خان آج ہیں صاحبزادہ عزیز الدین صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ آپ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے کے چشم و چراغ ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی حضرت، آج کے پارے کے مضامین اور پھر اس میں جو ہمارے لیے روشنی اور رہنمائی ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس پر ہمیں کچھ بیان فرما دیں۔ جی، پارہ نمبر 10 کے جن مضامین کا بطور خاص ہم نے انتخاب کیا، ظاہری بات ہے اس مختصر سے وقت میں پورے پارے کا احاطہ تفسیری مضامین کے ساتھ تو بہت ہی مشکل ہے۔ آیت نمبر ہے 46 جناب۔ اس آیت کے مضمون کا اس عہد کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، بلکہ ہر عہد کی رہنمائی اور ہر عہد کی بیماری کی تشخیص کر کے اس کا علاج اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔
ڈاکٹر صاحب بالخصوص اگر ہم دیکھیں اس وقت جو مسلم امہ کے درمیان باہمی انتشار اور افتراق اور عدم اتحاد ہے، اس نے مسلم امہ کی ہیبت کو ختم کر دیا، ہمارے وقار کو مجروح کر دیا اور ہمارے دشمنوں کو ہم پر شیر کر دیا ہے۔ بلکہ اب ہمارا دشمن، مسلم امہ کا دشمن بھی یہ سمجھ چکا ہے کہ بڑا آسان ہے مسلمانوں کو تہہ تیغ کرنا، ان کو مغلوب کرنا اور شکست دینا، اور وہ ایسے کہ ان کی آپس میں لڑائی کرا دو۔ یقیناً اب ایسا ہی ہو رہا ہے، 57 اسلامی ممالک ہیں لیکن ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ ممالک کی سطح پر دیکھیں تو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، اور اگر ایک ملک کے اندر رہنے والوں کو دیکھیں تو ایک ملک کے رہنے والے بھی ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے، اس کے وجود کو برداشت نہیں کرتے، اس کو سبقت کرتے ہوئے نہیں دیکھتے، اس کو بڑھتے ہوئے نہیں دیکھتے، بلکہ مسلسل اختلاف در انتشار، لڑائی، ایون کہ نہ صرف کفر کے فتاویٰ ہیں بلکہ دوسرے شخص کو جینے کا حق دینے کے لیے بھی آج تیار نہیں۔ مفتی صاحب یہ جو عدم برداشت ہے، عدم برداشت یہ صرف ہم اس کو مختص کرتے ہیں بعض اوقات صرف مذہبی، یہ ہر شعبے میں ہے، سیاست میں بھی ہے آپ، بلکہ اب اس وقت تو مذہب کے عدم برداشت سے بڑھ کر سیاسی عدم برداشت ہے جس نے قوم کے ذہنوں کو الجھاؤ کا شکار کیا ہوا ہے۔ اور اس سے بھی آگے ٹاک شوز سنیں آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک اگر آپ سڑکوں پہ جاتے ہیں، ٹریفک کا اشارہ ہے، اور آج کل ماہ رمضان المبارک ہے اور عصر کے بعد اور مغرب کے قریب جو افراتفری ہم دیکھنے میں، یہ ہر اعتبار سے اب دیکھیں اس آیت کا حکم ان سارے پہلوؤں کو احاطہ کر کے یہ آیت کیا فرما رہی ہے۔ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں مت جھگڑو، فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، اللہ تمہاری ہمت کم ہو جائے گی۔ ایک تو یہ نقصان ہوگا آپس کی لڑائی کی وجہ سے بزدل ہو جاؤ گے، دوسرا کیا نقصان ہوگا، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہیبت ختم ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمنوں کے سامنے جو تمہاری ہیبت تھی، تمہارا رعب تھا، تم اتنی بڑی اسلامی سلطنتیں، ان کے اتحاد کی وجہ سے جو تمہارا ساری دنیا پر ایک رعب دبدبا تھا، وہ تنتنا تھا، وہ اکھڑ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ تیسرا جو آپ نے فرمایا کہ عدم برداشت ہر طرف، اس کے لیے قرآن نے فرمایا وَاصْبِرُوا، تم صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ دیکھیں اس میں 3-4 جملوں میں اللہ تعالیٰ نے بیماریاں بھی بتا دیں، علاج بھی بتا دیا۔ سبحان اللہ۔ علاج کیا بتایا کہ تم سب کی اجتماعیت کا مرکز ہے اللہ اور اس کے رسول، اطیعوا اللہ و رسولہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ نقطہ ہے، یہاں پر جمع ہو جاؤ، سب کے سب اکٹھے ہو جاؤ۔ دوسری بات جو بطور خاص ہے، قرآن مجید کے مختلف مقامات پر مسلمانوں کو اجتماعیت کا، اتفاق اور اتحاد کا حکم دیا گیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور آپس میں تقسیم نہ ہو، آپس میں تفرقہ نہ بناؤ۔ اب اس تفرقے اور اس تقسیم نے مسلمانوں کو کمزور کیا، اور جب تک ملت اسلامیہ مجتمع رہی، متفق رہی، ایک جگہ جمع رہی، تو آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب تاریخ میں بڑی سے بڑی طاقتیں بھی مسلمانوں کو کمزور نہیں کر سکتی، سبحان اللہ، انہیں شکست نہیں دے سکتی، مسلمان دنیا پر غالب رہے۔ آپ دیکھیں مدینہ طیبہ میں حضور تشریف لائے، اتحاد کی جو فضا قائم ہوئی، مہاجرین کے لیے انصار نے اپنے دل کھولے، اپنے گھر کھولے، زمینوں میں حصے دیے، جائیدادوں میں حصے دیے، انہیں اپنا بھائی بنایا۔ یہ تھا اتفاق کی وہ اعلیٰ ترین مثال جو ہمارے لیے آج بھی رول ماڈل ہے۔ اب اس بنیاد پر 313 1000 پر غالب آ گئے،
پھر آگے کی جنگیں دیکھیں، ایون کہ جنگ قادسیہ میں 30,000 مسلمان ہیں، 2 لاکھ ایرانی ہیں، اور وہ سپر پاور ہے اس دور کی۔ سپر پاور ہے۔ اور روم میں دیکھیں، رومی جنگ میں حضرت سیدنا خالد بن ولید کی سربراہی میں 40,000 مسلمان ہیں اور 3 لاکھ رومی ہیں، لیکن مسلمان فتح حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی تاریخ ہمیں مسلسل یہی بتا رہی ہے کہ جب تک اجتماعیت رہے گی، ملت اسلامیہ کا سر بلند رہے گا، اور جب یہ آپس میں انتشار کا شکار ہوں گے، شکست بھی ہوگی، شرمندگی بھی ہوگی، ہیبت بھی ختم ہوگی، اور دشمن غالب آ جائے گا۔ رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن۔ اس آیت کی روشنی میں کس طرح ہم آگے بڑھیں کہ ہم اپنا وہ عظمت درینہ اور شوکت پارینہ جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو سکے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام بالخصوص اس آیت میں ہیں ان کو کس طرح ہم اپنا کر آگے بڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات پر ہر مسلمان کو آج افسوس ہے اور ہونا چاہیے کہ آج امت مسلمہ بالکل کمزور ہو چکی ہے اور مرعوب ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ ابھی جو قرآن پاک کی آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو، اور تیسرا حکم ہے صبر۔ ان چیزوں کو جب ہم مسلمانوں نے چھوڑ دیے، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیا اور آپس میں اختلافات اپنا لی، ایک دوسرے کی برداشت کی طاقت ختم ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آنے والے مصائب ہیں ان پر صبر کو ہم نے چھوڑ دیا، اگر ہم انہی چیزوں کو واپس اپنا لیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، آپس کے اختلافات ختم کر دیں، اور اگر کوئی تکلیف یا مصیبت ہمیں غیر مسلم کی طرف سے آتی ہے تو اس پر ہم صبر کریں، تو مسلمان پھر وہی اپنا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر ایک مقام میں ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان والو تم ہر میدان میں سب سے بلند ہو، کامیاب ہو، فتح اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی، لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ اسی جو صورت ہے، اس کی آیت جو 53 نمبر آیت ہے جس میں قوموں کے عروج و زوال اور اس حوالے سے جو قانون الہی ہے، اس کو اگر آپ اس کے ساتھ ملا کے آگے بات بڑھائیں تو۔ میں ادھر ہی آ رہا ہوں جناب کہ اس آیت کریمہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کی قدر ہم نے نہیں کی۔ اگر ہم ان نعمتوں کی قدر کریں تو انشاءاللہ وہ کامیابی ہمیں مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی تباہی، ہر قوم کی مغلوبی کی جو وجہ بیان فرمائی ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جس قوم کو نعمت عطا فرما دے تو اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ تب تک زحمت نہیں بناتا جب تک قوم اس کی قدر کرے، اور جب قوم اس کی قدر نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بھی ان کے لیے زحمت بنا دیتا ہے۔ حالا حاضر القیاس، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے عظیم دولت عطا فرمائی، اتفاق اور اتحاد کی دولت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت کی نعمت عطا فرمائی۔ اگر ہم ان کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز مومن وہ مقام حاصل کر سکتا ہے جس مقام کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کی قدر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا۔ شکر کا یہی مطلب ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، اختلافات کو چھوڑ دیا جائے، اور مصیبت پر صبر کر دیا جائے۔ اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ،
تو میں اپنی نعمت مزید عطا فرماؤں گا۔ مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ یہ آیت جو ہے اس پر آپ گفتگو فرما کر آگے جو سورہ توبہ کی آیت 24 ہے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا، یہ کس طرح پھر آپ اس کو اس کے ساتھ کو ریلیٹ کرتے ہوئے ہمارے لیے کوئی روشنی کا سامان اس میں سے نکالیں گے؟ دیکھیے جی، بات بڑی ظاہر ہے اور بڑی واضح ہے، قرآن مجید نے کر دی ہے کہ جو قوم خود اپنے آپ کو اپنے اصولوں سے ہٹا کر، اپنے مراکز سے منقطع کر کے اور اپنے فیض کا رشتہ خود کاٹ کے بدعمالی کا راستہ اختیار کر لے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ واہ، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، وہ اپنے آپ کو خود ہی نہیں بدلنا چاہتے اور اپنے آپ کو خود ہی تباہی کی طرف لے کر جانا چاہتے تو ان کی مرضی ہے۔ اب وہ جو فیض کا رشتہ ہے، جو کمٹمنٹ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اس کمٹمنٹ کو امت مسلمہ کو آج بحال کرنے کی ضرورت ہے، جس کا ذکر آیت نمبر 24 میں کیا جا رہا ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ آیت ہی اتنی اہم ہے کہ میرا جی چاہا کہ میں پوری آیت ناظرین کو سناؤں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ فرما دیں اپنی امت سے کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار اور تمہارے وہ مال جنہیں تم نے کمایا ہے اور وہ تمہاری تجارت، تمہارا کاروبار جن میں کمی کا تمہیں ڈر رہتا ہے کہ نقصان نہ ہو جائے، اور تمہارے گھر جنہیں تم بڑا پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب اور عزیز ہو گئیں تو انتظار کرو، اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کا موقع آئے، جہاد کا موقع آئے، اس پر بھی اگر تم نے ان چیزوں کو ترجیح دی تو پھر انتظار کرو، اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے گا اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ مفتی صاحب ترجیحات تو کچھ آج کل وہی ہیں جیسی اس میں بیان ہوئی ہیں، مختلف ہیں، اس ٹوٹلی مختلف ہے۔ ٹوٹلی مختلف۔ یہی تو تباہی کی بنیادی وجہ ہے۔ آپ دیکھیں، ہم غور کریں، ہماری زندگی کے مختلف مراحل ہیں۔ کبھی ہمیں موقع آتا ہے، مثلاً یہ رمضان کے روزے آ گئے ہیں، اب ایک طرف اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ہے روزے رکھو، تو ایک بندہ جسیم ہے، ساری نعمتوں سے مالا مال ہے، پھر بھی روزہ نہیں رکھتا، تو آپ نے کس کو ترجیح دی ہے؟ اللہ رسول کو ترجیح دی ہے یا اپنے آپ کو ترجیح دی ہے؟ اپنے آپ کو دی۔ اپنے آپ کو ترجیح دی۔ اسی طرح اپنی اولاد کے معاملے میں جب ان کا کوئی ایسا مرحلہ پیش آ جائے ماں باپ کے بارے میں اور رشتہ داروں کے بارے میں، تو ہم اگر ترجیح اللہ رسول کے حکم کو نہ دیں، حکم کو ترجیح دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچیں، کوئی بھی معاملہ پیش آئے آپ سوچیں کہ اس میں شریعت کا حکم کیا ہے، اور پھر اس کو وہاں فالو سرنڈر کریں، کرنا۔ وہاں سرنڈر کر دیں۔ ہماری تو کوشش ہوتی ہے، ہم سب سے پہلے تو یہ کوشش ہی نہیں کرتے کہ یہ جانیں کہ شریعت اس بارے میں کہتی کیا ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس میں شریعت کا حکم اور ہے اور ہمارا طرز عمل اور ہے۔ طرز عمل اور ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں، اپنے طرز عمل کو ہی پسند کرتے ہیں اور اللہ رسول کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے آج کل معاملات ہیں، کاروبار دیکھیں، ہر تیسرے آدمی نے سود پر اپنے کاروبار کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ اللہ رسول کا حکم کیا ہے؟ اور ہم نے، قرآن نے کہا اموال اقترفتموها، تم اپنے مالوں کو ترجیح دے رہے ہو۔ اسی طرح گھر بنائے ہیں بڑے اچھے، لیکن اگر ایسا موقع آ جائے کہ اللہ رسول کا حکم ہو اور اسلام کے لیے بہت ایسا وقت آ جائے تو پھر ہم کس چیز کو ترجیح دیں گے؟ یہ ایک آزمائش ہو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے 10ویں پارے کے موضوعات پر ہم اپنے اسکالر سے گفتگو کریں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اشرح صدري
حياتي قرآن. رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. مفتی صاحب بریک پہ جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے اور اب میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو جذبہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہم کس طرح پیدا کر سکتے ہیں؟ اس کے ثمرات سے ہم کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں؟ صرف زبانی حد تک کافی ہے یا اس کے عملی مناظر اور مظاہر بھی اس میں کچھ شامل یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضا ہے کہ ہر شے سے بڑھ کر ہو. مسلمان ہی تب ہے جب اس کے دل میں روح محبت مصطفیٰ ہو. دوسری بات یہ کہ اس محبت کا دنیا و آخرت میں ثمرہ اور فائدہ یہ ظاہر ہوگا کہ اگر یہ محبت ہے تو بخشش ہے، اگر یہ محبت نہیں تو سب دروازے بند ہیں. یعنی کنڈیشنل ہے، یہ کنڈیشنل سب کچھ بالکل. اور تیسری بات یہ کہ اب سوال ہوگا کہ یہ محبت کیسے بیدار ہو عملی طور پر. پہلی بات یہ اقوال و افعال میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کی اتباع کی جائے. دوسری بات یہ کہ اپنی پسند اور ناپسند اور خواہش کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند پر قربان کیا جائے اور آپ کی پسند اور ناپسند کو ترجیح دی جائے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، سنا جائے اور آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے. چوتھی بات یہ ہے کہ حضور کے ذکر کے وقت تعظیم بجا لائی جائے، آپ کا احترام. اور پانچویں بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا جائے. چھٹی بات یہ جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں ان سے محبت کی جائے، جو آپ کے دشمن ہیں ان سے نفرت رکھی جائے. اور ساتویں بات یہ ہے کہ آپ سے جو نسبت رکھتے ہیں صحابہ اکرام اور جو آپ کی محبوب آل ہے اس آل سے محبت کی جائے. یہ خلاصہ میں نے رکھ دیا ہے، خلاصہ بھی ہے اور پورا پیکج بھی ہے. اور جی مفتی گل بادشاہ صاحب، ہم بالعموم زکوٰۃ جو ہے ماہ رمضان المبارک میں دیتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ سورہ توبہ کی آیت 34 اور 35 کی روشنی میں زکوٰۃ کی بالخصوص عدم ادائیگی کے جو خوفناک نتائج اور انجام ہیں ان سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، کیونکہ ہم بہت سی تعویلیں اور ہیلے نکالتے ہیں اس سے بچنے کی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا اور موجودہ دور کی ضرورت بھی ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو غلط راستے میں اپنے پاک اور مقدس مال کو ضائع کرنے کے بجائے اسلام کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کی اجازت سے میں اس میں کچھ بنیادی چیزیں اور بھی بتا دوں گا اور آخر میں آپ کے سوال کا جواب ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کب واجب ہے اور کس پر واجب ہے. زکوٰۃ ہر وہ مسلمان عاقل بالغ جو 7.5 تولے سونے یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کا مالک ہو اور وہ اس کے اخراجات سے فالتو پڑا ہے، اس پر سال گزر جائے تو سال کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. یہ تو ہے نقد مال کی زکوٰۃ. اور جو کاشتکار حضرات ہیں وہ کاشتکاری کرتے ہیں تو کاشتکاری میں سے جو جنس وغیرہ سامنے آ جائے اس پر بھی عشر واجب ہے، لیکن اس کی 2 قسمیں ہیں. اس کو بھی ہم زکوٰۃ ہی کہتے ہیں لیکن شریعت کی زبان میں اسے عشر کہا جاتا ہے. زمین کی جتنی بھی پیداوار ہو اس میں عشر فرض ہے، لیکن اگر وہ زمین بارانی ہے یعنی بارش کے پانی سے وہ سیراب ہوتی ہے تو اس میں 10واں حصہ جو ہے وہ عشر واجب ہے، جس کو عشر کہتے ہیں. اور اگر وہ زمین جو ہے بارانی نہیں ہے بلکہ آپ ٹیول کے پانی سے یا فلٹر کے پانی سے یا نہر کے پانی سے سیراب کرتے ہیں تو اس میں پھر 20واں حصہ ہے. یہ تو ہے زکوٰۃ کی فرضیت کس پر واجب ہے. اور زکوٰۃ کا کتنا حصہ؟ 40واں حصہ نقد مال میں یہ فرض ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے صدقے امت محمدیہ پر بڑا ہی کرم فرمایا. سابقہ امتوں پر
مال کا چوتھائی حصہ زکوٰۃ فرض تھا، لیکن امت محمدیہ پر 40واں حصہ زکوٰۃ ہے، وہ دینے پر بھی ہم رضامند نہیں ہوتے، وہ بھی رضامند نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں کوئی اور دے دے ہمیں۔ مفتی صاحب ایک گھر جو ہے وہ اس لیے خریدا ہے یا پلاٹ کہ کل کو اس کی قیمت بڑھ جائے گی اور پھر میں فروخت کروں گا، ایک میں نے خریدا ہے کہ یہ بچوں کی شادی یا کل کو ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کام آئے گا، تو کیا ان دونوں کی حیثیت اور حکم مختلف ہے؟ جی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کے اجر اور ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جو پلاٹ آپ نے ضرورت کے پیش نظر خریدا ہے کہ میرا گھر تنگ ہے، میں اپنے بچوں کے لیے مکان بناؤں گا، وہ تو زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہے، لیکن جو پلاٹ آپ نے خریدا ہے بیچنے کے لیے، نفع کمانے کے لیے، وہ مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب میں جو بات پوچھنا چاہوں گا بطور خاص اس آیت کی روشنی میں کہ زکوٰۃ نہ دینے کی تعویلیں اور ہیلے نکالتے ہیں، اور پھر اس کا انجام اور حکم کیا ہے؟ اس کا دنیاوی بھی انجام بہت ہی نقصان دہ ہے، اور اخروی انجام بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ دنیا کے اندر عذاب یہ ہے، آپ دیکھیں ہمارے علاقے میں ہیں نلکے لگے ہوئے ہیں، جو نلکا چلتا ہے وہ سدا بہار ہمیشہ کے لیے پاک صاف پانی ہوتا ہے، اس کا تازہ پانی ہوتا ہے، اور جو نہ چلے تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، اس کی جو نیچے پڑی ہوئی ہیں وہ پائپ وغیرہ ان کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، پانی بھی خراب ہو جاتا ہے، اور اگر پئیں تو اس سے نقصان یہ ہمارے یہاں ادھر بھی کہتے ہیں وگ دے کھواں دے پانی میٹھے ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو جس مال کی زکوٰۃ دی جائے وہ مال بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو مال میرے راستے میں آپ خرچ کریں گے، میرا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میں مزید کروں گا، اور اگر نہیں دو گے تو پھر رب تعالیٰ امتحان کے لیے مال تو دے دیتا ہے، لیکن پھر اس کے اندر کمی آ جاتی ہے، رب تعالیٰ اس آدمی پر بیماریاں مسلط فرما دیتا ہے، رب تعالیٰ اس انسان کو قسم قسم کے مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے، رب تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس کو ضرور واپس لے لیتا ہے۔ ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے فرعون سے، یہ واقعات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمائے ہیں، فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، عقل مند لوگوں ان واقعات سے عبرت حاصل کرو۔ یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ عبرت کے لیے ہیں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام نے جب مطالبہ کیا، مال نہیں دیا، تو اس کا انجام کیا ہوا، اور آخرت کے اندر تو اس کا انجام بہت ہی برا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ جو لوگ اپنے مال کو جمع کرتے ہیں سونے اور چاندی کو اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو اے محبوب علیہ السلام ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ یہ خوشخبری کا لفظ خوشخبری نہیں ہے، یہ ان کی اہانت کے لیے، تحقیر کے لیے ہے۔ تو اور نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ سونا اور چاندی دے دیتا ہے، کسی کو رب تعالیٰ اونٹ دیتا ہے، کسی کو بکریاں، کسی کو بھینس، کسی کو وغیرہ وغیرہ مال، تو ان تمام مالوں پر زکوٰۃ کیا ہے، فرض ہے۔ اب جو سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں دے گا، قیامت کے دن ان کو جہنم کے آگ میں گرم کیا جائے گا، اور پھر اس کے جسم کو داغا جائے گا، اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کی کروٹ کو داغا جائے گا، اور اس کی پشت کو داغا جائے گا۔ اس دردناک صورتحال سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ کہ اللہ رب العزت کے عطا کردہ فرامین کی روشنی میں ہم زکوٰۃ ادا کریں، اور زکوٰۃ کا ادا کیا جانا مال میں خیر و برکت کا باعث ہے۔ حضرت مفتی صاحب، پروگرام اپنے اختتام کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور بہت اہم آیت وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، غلبہ اسلام جو ہے اس میں کیا اس میں حکمتیں؟ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم بات ساری امت کے لیے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی قادر مطلق ہے جس نے اپنے رسول کو کتاب ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ، تاکہ یہ دین تمام دینوں پر غالب آ جائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور یہ غلبہ اگرچہ مشرکوں کو ناگوار ہی گزرے لیکن یہ غلبہ ہو کر رہے گا۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، غلبہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے دلیل اور برہان کا غلبہ۔ بلا شک و شبہ جو اسلام کے پاس دلائل اور براہین ہیں کسی مذہب اور ملت کے پاس نہیں ہیں،
اور 14.25 صدیاں گواہ ہیں کہ بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء اور اہل علم دیگر مذاہب کے وہ مسلم امہ کے ساتھ دلائل اور براہین کے طور پر کبھی غلبہ نہیں حاصل کر سکے، بلکہ ہمیشہ مغلوب ہی رہے ہیں۔ دوسرا غلبہ ہوتا ہے کہ جو زمینی غلبہ ہے، جو ظاہری غلبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، مغلوب نہیں ہوگا۔ اس میں بعض ہمارے شارحین حدیث نے فرمایا کہ مراد ہے کہ دلیل اور برہان کے اعتبار سے غالب رہے گا۔ اب رہی یہ بات کہ اس دور میں جب مسلم امہ ہر طرف پس رہی ہے اور بظاہر مغلوبیت کا شکار ہے، تو کیا یہ ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ احادیث میں متعدد احادیث ہیں، اور اسپیسیفک اس موضوع پر بہت سارے محدثین نے احادیث جمع بھی کی ہیں، پورا باب ترتیب دیا ہے غلبہ اسلام کے حوالے سے جو بشارات نبوی ہیں۔ مثلا ایک حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر الامۃ بالنصر والتمکین، میری امت کو خوشخبری دو، اللہ ان کی مدد کرے گا اور زمین پر انہیں قبضہ دے گا۔ دوسری حدیث پاک بھی اسی مسند احمد میں حدیث نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا وسیبلغ ملکہا ما زوی لی منہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے ساری زمین کو رکھ دیا اٹھا کر، میں نے مشارق بھی دیکھے، مغارب بھی دیکھی، اور میری امت جہاں جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہ ساری زمین تمہارے قبضہ اقتدار میں آ جائے گی۔ یہ میں آپ کو 2 حدیثیں سنا رہا ہوں، ایسی درجنوں احادیث ہیں جس میں بشارت ہے کہ مسلم امہ کو سب پر غلبہ حاصل ہوگا۔ وقت ضرور تنگی کا ہے، وقت ضرور مشکل کا ہے، انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہیں وہ مسلم امہ پورے ہوں گے، اور مسلم امہ جو ہے اس کا اتحاد اتفاق جو ہے وہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ ناظرین یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن نور قرآن کی لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آپ قرآن پاک کے 10ویں پارے کے مضامین جو ہیں ان سے اکتساب فیض کر رہے ہیں، اور بریک پہ جانے سے قبل بہت اہم بات مفتی محمد فاروق القادری صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے غلبہ اسلام کی نشانیاں اور اس کی حدود و قیود وضع کی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آج کا جو پیغام اختتام پر وہ ابھی دینے جا رہے ہیں اس میں ان چیزوں کو مزید واضح فرما دیں۔ ایک پیغام بخاری شریف کی حدیث کا ایک حصہ ہے، آپ نے فرمایا حل تنصرون و ترزقون الا بدعفائکم۔ آج ہمارے اسلامی ممالک میں کمزوروں کو گھسیٹا جا رہا ہے، ان پر بم برسائے جا رہے ہیں، ان کے ہاسپٹلز پر حملے ہو رہے ہیں، ماؤں کے سامنے ان کی بچیوں اور بیٹوں کو کاٹا جا رہا ہے، اور خصوصاً شام اور دیگر ممالک کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ وہ جو ہمارے تڑپتے ہوئے غریب اور لاچار اور بے بس مسلمان ہیں، جب وہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں جو بے گھر ہوئے پڑے ہیں، وہ ضعیف اور کمزور لوگ جب صدا دیتے ہیں تو کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سب معاملے کو دیکھ نہیں رہا؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان کی وجہ سے تمہاری مدد کی جائے گی، اور یہ دعائیں تو اللہ کے عرش تک پہنچتی ہیں، اور ان کی وجہ سے مسلم امہ کی مدد کی جائے گی، رزق بھی اترے گا، سب کچھ ہوگا، اور مسلم امہ کو غلبہ حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مفتی گل بادشاہ صاحب، آپ آج کے مضامین کے حوالے سے جو پیغام دینا چاہیں۔ پیغام امت مسلمہ کو
نور القرآن کے اس ادارے کی طرف سے میں یہ دینا چاہوں گا کہ تمام امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کے مضامین کو پڑھیں، سمجھیں اور ان پر عمل کریں، کیونکہ ان پر عمل کرنے ہی سے دنیا اور آخرت کی کامیابی انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگی۔ بہت شکریہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب آپ کا، مفتی گل بادشاہ صاحب آپ کا۔ ناظرین، قرآن پاک جو ہے یہ اپنی فصاحت و بلاغت اور اپنے کلام کی عروج اور بلندی کے اعتبار سے صرف اس خاص دور نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ایک رہنمائی، روشنی کا مینارہ نور ہے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد میں مکہ کے اندر جب ردیف بندی اور قافیہ پیمائی کا بڑا زور تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورہ کوثر عطا کی، تو آپ نے عرب کی اس ایک روایت کے مطابق اس کو خانہ کعبہ کے پردے کے ساتھ لٹکا دیا۔ ایک استاد وہاں سے گزرا اور اس نے پڑھا انا اعطیناک کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اور اس کے آگے اس نے لکھا ھذا لیس بکلام البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ہدایت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی۔ 10ویں پارے کے مضامین سے آج ہم نے اکتساب فیض کیا، اور اس سے قبل کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد کے لیے اپنے مہمان کو دعوت دوں، آج کا قرآنی وظیفہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اگر کوئی شخص اپنے قبیلے یا برادری کے ساتھ تنازع میں ہو اور وہ سورہ اعراف کی آیت 21 روز تک عشاء کی نماز کے بعد 500 دفعہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ مفتی گل بادشاہ صاحب، مفتی فاروق صاحب اور صاحبزادہ محمد عزیز الدین صاحب، آپ کا پیش کی شکریہ، اور آپ سے درخواست ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کریں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔
کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي